بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں تحریک ٹی وی۔ ہم لائے ہیں پروگرام جواب دو۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قانون کی بالادستی پر، جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کالا باغ میں ایک دکاندار تھا جس نے اپنی دکان پر گو نواز گو لکھا ہوا تھا، جس کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت گرفتار کیا گیا اور اس پر ایف آئی آر درج کی گئی کہ اس نے اپنی دکان میں گو نواز گو کس لیے لکھا گیا تھا۔ یہاں پر میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں جس میں کچھ وزیر شامل ہیں، کچھ مشیر شامل ہیں، کوئی سیاسی جماعت کے لوگ شامل ہیں جن پر بہت سارے کیسز ہیں، لیکن ان کو کوئی سزا نہیں سنائی جاتی، جس پر ایک غریب کو سزا سنا دی جاتی ہے۔ گو نواز گو کا نعرہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں لگتا رہا ہے، عمران خان نے لگایا ہے، اور اس کے بعد حالیہ آصف علی زرداری صاحب جو اپنے جلسے کر رہے ہیں اس پہ بھی گو نواز گو کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ خود لگاتے ہیں، ان کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ گو نواز گو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے گو نواز گو کے نعرے پر بہت زور دیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک غریب بندہ، ایک مزدور بندہ، دکاندار بندہ تو گو نواز گو لکھتا ہے تو اس پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، جبکہ گو نواز گو کا نعرہ تو پورے ملک میں لگ رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں لگا رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کے کارکن لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا پر لوگ بیانات دے رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر لوگ، پوری قوم تقریباً گو نواز گو کا نعرہ لگا رہی ہے۔ اس پر ایک صرف مزدور کو، ایک دکاندار کو، ایک غریب شخص کو گرفتار کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم بٹو صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں تحریک ٹی وی منڈی احمد آباد کے۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا قانون ہے؟ امیر کے لیے اور قانون ہے یا غریب کے لیے اور قانون ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر صاحب، آج آپ نے جو پروگرام کا موضوع رکھا ہے قانون کی بالادستی، تو شاید ہمارے ہاں جو قانون کی بالادستی ہے وہ کتابوں میں یا کہنے کی حد تک تو موجود ہے، لیکن عملی طور پر بدقسمتی سے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس مملکت خدا داد میں اس کی کوئی مثال قریب نظر نہیں آ رہی۔ جیسا کہ 2 روز قبل الیکٹرانک میڈیا پر بھی خبریں چلی کہ کالا باغ ڈیم میں کوئی دکاندار تھے، 2 دکاندار تھے بتایا گیا، ان کی دکانوں کے اندر انہوں نے کسی چیز پر، شاید دیوار پر یا کوئی گدا ٹائپ چیز تھی، اس پر لکھا ہوا تھا۔ اب جواز یہ بنایا گیا کیونکہ اس وقت وال چاکنگ پر پابندی ہے، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں غالباً وال چاکنگ پر پابندی ہے کہ کوئی آدمی دیوار پر کچھ لکھ نہیں سکتا۔ جواز یہ بنایا گیا کہ ان دکانداروں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ جب وال چاکنگ پر پابندی ہے تو انہوں نے اپنی دکان پر لفظ لکھا گو نواز گو، تو ان دونوں کو دھر لیا گیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھانہ میں۔ ایک طرف اس واقعے کو رکھ دیتے ہیں، دوسری طرف جیسے آپ نے بتایا یہ جو گو نواز گو ہے یہ 2014 کی لانگ مارچ اور جو آزادی مارچ تھا، جو انقلاب مارچ تھا ڈاکٹر القادری کا اور عمران خان صاحب کا تھا، اس میں یہ نعرہ جو تھا یہ بہت پاپولر ہوا، یہ بہت پسندیدہ پاکستانی عوام کا نعرہ بنا، اور لوگوں نے اس وقت ڈاکٹر القادری صاحب نے بھی یہ نعرہ لگوایا، عمران خان صاحب بھی یہ نعرہ لگواتے رہے، اور اس کے بعد تو یہ متعدد مرتبہ اور متعدد مقامات پر، بلکہ یہ پاکستان کے ہمارے حدود و قیود کو یہ نعرہ کراس کرتا ہوا بیرون ممالک تک بھی پہنچا ہے، اور بیرون ممالک جہاں بھی ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب میاں نواز شریف صاحب تشریف لے گئے، وہاں پر پاکستانی کمیونٹی نے وہاں پر گو نواز گو کا نعرہ لگا کے استقبال کیا، لیکن آج تک کسی کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ جب بھی ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں
جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کچھ عرصہ پہلے کہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، شعر کا مصرع ہے. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ قانون کی جو بجلیاں ہیں وہ جب بھی گرتی ہیں وہ کمزور پر گرتی ہیں، ندار پر گرتی ہیں، اور ایسے شخص پر گرتی ہیں قانون کی بجلیاں جو کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہوتی، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جس کے پاس اعلیٰ افسران تک رسائی نہیں ہوتی، اس پر قانون کی بجلیاں گرتی ہیں اور قانون کا جو پنجہ ہوتا ہے اس کو حکومت اور جکڑ لیتا ہے، اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس قانون کے جال کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتا ہے. تو یہ بہت مضحکہ خیز بات تھی، یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے کہ ان 2 دکانداروں کے خلاف بیچارے کے خلاف پرچہ درج ہو گیا. صرف جرم کتنا تھا، فقط اتنا جرم تھا کہ انہوں نے گو نواز گو لکھا ہوا تھا. اب مزہ تو یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب بھی نعرہ لگواتے ہیں گو نواز گو. گزشتہ چند روز سے جب سے پاناما کیس کا فیصلہ ادھورا فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کا، تو اس وقت سے پیپل پارٹی بھی بہت متحرک ہے، اور محترم سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں نواز شریف پر. گو کہ یہ کہ دکھلاوا ہے، دکھلاوے کی حد تک ہے. اندر تو چونکہ ان کا کمپرومائز ہے نا، حکم کا ہوا ہے کہ 5 سال آپ کے، یہ 5 سال ہمارے. لیکن ایک عوام کو ایک نئے جلسے میں لانے کے لیے، عوام کو ایک نئے جال میں پھنسانے کے لیے، عوام کی کئی اہم ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے زرداری صاحب یہ گو نواز گو کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو مزہ تب آتا نا کہ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی پرچہ ہو، ڈاکٹر القادری کے خلاف بھی پرچہ ہو، عمران خان کے ساتھ کے خلاف بھی پرچہ ہو، اور جو صوبائی ممبر ہیں یا قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، جب اگر کسی صوبائی اسمبلی میں گو نواز گو کا نعرہ لگتا ہے تو ان ممبران کے خلاف بھی پرچہ ہونا چاہیے. اور اگر پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں نعرہ گو نواز گو کا لگتا ہے تو وہاں پر بھی جو نعرہ لگا ہے ان کے خلاف بھی پرچہ ہونا چاہیے. تب تو قانون کی بالادستی، قانون برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے. یہ کیا ہوا؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کرتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کمزور ہو چاہے پتہ نہیں دکانداروں کی کیا پوزیشن تھی ان کے خلاف وقت صاحب ایک منسٹر کا بیٹا تھا جس کا نام تھا شارف جتوئی، جس نے دن دہاڑے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. اس کا بھی کچھ نہیں بنا مقتول کا، وہ بھی کچھ دیر معاملہ چلا، اس کے بعد اس کو بھی رہا کر دیا گیا. آپ اس پر کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک نہیں ایسے چور صاحب متعدد واقعات ہو چکے ہیں. ہمارے جو سابق وزیر اعظم صاحب یوسف رضا گیلانی، ان کے بیٹے سے بھی اس قسم کا واقعہ سرزد ہو چکا ہے، اور دیگر بھی اس طرح کا ایک مختلف واقعات ایسے ہو چکے ہیں. ہوتا اب کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جس کی مثال آپ نے دی ہے شاہ رخ جتوئی کا، ہوتا یہ ہے کہ جو ملزم یا مجرم ہوتے ہیں نا، طاقتور ہوتے ہیں، بااثر لوگ ہوتے ہیں، جب وہ جرم کرتے ہیں تو اس کے بعد وقتی طور پر تو قانون حرکت میں آتا ہے. چونکہ وہ بڑے لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو میڈیا کا فوکس بھی ہوتا ہے، عوام کا فوکس بھی ان پر ہوتا ہے. وہ منظر عام پر جب کوئی کیس آ جاتا ہے تو اس وقت ایک قانون کی بھی مجبوری ہوتی ہے، پولیس کی بھی مجبوری ہوتی ہے. اس وقت تو وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں. اب بعد میں جو ہوتا ہے نا، جو پردے کے پیچھے، اسکرین کے پیچھے جو معاملے چل رہے ہوتے ہیں، جو پس منظر میں جو معاملے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں دھمکیاں ہوتی ہیں، وہاں دھونس ہوتی ہے، وہاں پر اجارہ داری ہوتی ہے، وہاں پر ان کو پتہ نہیں کیسی دھمکیاں دی جاتی ہیں، جس کے کو سن کر وہ جو کمزور مدعی ہوتا ہے وہ سہم جاتا ہے. اس کو یہ تک کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا تو قتل ہو گیا، پیچھے 2 بیٹے اور ہیں، جوان بیٹیاں بھی ہیں، ان کی خیر منائیں، ورنہ وہ بھی ان کو عبرت کا نشان بنا دے. ایک واقعہ میرے اور ذہن میں آ رہا ہے. ایک پولیٹیشین کا بیٹا تھا جس نے ایک زین نامی لڑکے کو قتل کیا تھا. اس کا بھی کوئی ٹرائل چلا، لیکن اس کی ماں نے کہا میری جوان بیٹیاں ہیں، اس لیے میں آگے یہ کیس نہیں لڑ سکتی، میں مجبور ہوں. آپ اس پہ کیا کہیں؟ جب مدعی سست ہو جائے گا تو قانون کیا؟ میں اسی طرف جا رہا تھا، آپ نے درمیان میں سوال بھی کر دیا. میں چور صاحب یہی عرض کر رہا تھا کہ جب ایک مدعی کو تحفظ نہیں ملے گا، قانون تحفظ نہیں دے گا، مدعی بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو دھمکیاں ملتی ہیں، جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملتی ہے. کہ جو کمزور مدعی ہوتا ہے نا، اور جس میں طاقتور ملزم ہوتے ہیں، اس کیا کمزور مدعی کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو جان
کی دھمکیاں ملتی، جان سے مار دینے کی، عزت تباہ کرنے کی دھمکیاں ملتی، بچیوں کو اٹھوا لیا جانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور جو باقی پسماندہ ان کے پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، پسماندگان میں لوگ ہوتے ہیں، ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو ایک کمزور آدمی کو تو نہ قانون تحفظ دیتا ہے، نہ عدالت تحفظ دیتی ہے، وہ کدھر جائے، وہ کہاں جائے؟ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ایک بیٹا تو پہلے قتل ہو گیا، اب گھر میں جوان بیٹیاں ہیں تو ان کو اٹھا لیں گے. جب اس قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہے تو وہ مجبور، وہ جو آپ ذہن کی بات کر رہے تھے، اس کی والدہ نے کیا تھا، اس نے عدالت میں کہا تھا، اس نے عدالت میں رو کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اللہ پر یہ کیس چھوڑتی ہوں، جج صاحب میری جوان بیٹیاں ہیں، بیٹا تو جان سے گزر گیا، بیٹا تو قتل کر دیا گیا، میری جوان بیٹیاں ہیں، ان کی عزت کا آبرو کا جنازہ اٹھ جائے گا، ان کی عزت پامال ہو جائے گی، میں اپنی بیٹیوں کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی بیٹیوں کی عزت کو تار نہیں کرنا چاہتی. تو اس لیے اس نے جج کے سامنے رو کر کہا تھا کہ میں نے اسے معاف کیا، قیامت کو فیصلہ ہوگا. تو جب اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا مدعی کے ساتھ تو اس وقت تو کیا کرے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عدالت میں مجھے انصاف نہیں ملنا، اتنا لمبا کیس چلے گا کہ اس کے جو جوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، گھر کی جمع پونجی بک جائے گی، سب کچھ بک جائے گا، کیس اتنا لمبا چلے گا اور قانونی پیچیدگیاں اتنے درمیان میں آئیں گی کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا. پھر اس وقت تو تھک ہار کر مجبور ہو کر جو کمزور مدعی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس سے کیا لینا دینا، وہ پھر ان کی دھونس میں بھی آ جاتا ہے، ان کی دھمکیوں میں بھی آ جاتا ہے، اور ان پر وہ مجبوراً وہ اپنے کیس سے وڈرا کر لیتا ہے. اگر ان کو قانون کی بالادستی انہیں یقین ہو کہ مجھے انصاف ملے گا، تو جس کا جوان بیٹا سرے راہ سڑک پر قتل کر جاتا ہے وہ کبھی وہ ماں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف نہ کرے، لیکن انہیں یقین نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا کہ یہ چھوٹ جائیں گے، ان کو قانون تحفظ دے گا. تو اس لیے اچھا بھٹو صاحب، یہاں پر میں ایک اور واقعہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ثانیہ قصور ہوا جس میں 350 معصوم بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس کی بعد میں کوئی تحقیق ہوئی جس میں کوئی لیگی وزیر شامل تھا، اس کا بھی کوئی معاملہ اس کے بعد رفع دفع ہو گیا، اس کا بھی کوئی نہیں بنا، نہ کسی کو سزا ہوئی. لیگی وزیر جو ہے وہ آج بھی اپنی سیٹ پر براجمان ہے، وہ اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی جبکہ وہ خود شامل تھا اس میں. آپ اس کیا کہیں گے؟ بھائی بات پھر گھوم پھر کر وہی اسی جگہ پہ آ جاتی ہے نا کہ برسر اقتدار پارٹی کا وہ وزیر تھا. اچھا، اس کا مطلب جو برسر اقتدار پارٹی ہو وہ کچھ بھی کرے، عوام کی عزت و مال کا تحفظ کیے بغیر وہ خود لٹیرے بن جائیں. جن لوگوں کو عوام نے چنا ہے کہ یہ ہمارے عزت کا تحفظ کریں گے، ہمارے مال کا تحفظ کریں گے، ہمارے ملک کا تحفظ کریں گے، جب پہرے دار خود ہی چور بن جائے، لٹیرا بن جائے، تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ میں تو یہی سوچ رہا ہوں. دیکھیں نا، عزت، جان، مال، آبرو، اس سب کا تحفظ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ ریاست نے. جو ایک شہری ہوتا ہے اس کا ریاست کے ساتھ کیا کمپرومائز ہوتا ہے؟ یہی تو اسی کو قانون کہتے ہیں نا کہ ریاست ان کے جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ اپنے ذمہ لیتی ہے، اور جو شہری ہوتا ہے وہ اپنے جو قوانین ان کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے اور اپنے آپ کو قوانین کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اور وہ ٹیکس اسی لیے ادا کرتا ہے، وہ ریاست کا وفادار اسی لیے رہتا ہے کہ ریاست اس کے بنیادی جو حقوق ہے اس نے حفاظت کرنی، اس کی ذمہ داری ریاست کے ذمہ ہوتی ہے. تو جب وہ ادارے جنہوں نے جان کا تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، مال کا تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، عزت آبرو کا تحفظ دینا ہوتا ہے، جب وہ ادارے ریاست کے بجائے خاص مخصوص ایک طبقے کے غلام بن جائیں، ایک سیاسی جماعت کے غلام بن جائیں، یا وہ پارٹی، وہ جماعت جو بہت سارے اقتدار ہے ان کی غلامی میں آ جائیں، ان کے تابع دار بن جائیں اور ریاست کو اور عوام کو پیچھے چھوڑ دے، اس وقت جو سب یہی ہوتا ہے جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. المیہ کیا ہے؟ المیہ یہی ہے نا کہ جو ادارے ہیں وہ ریاست کے تحفظ اور ریاست کے مفادات اور عوام کے مفادات کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک مخصوص طبقے کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ایک خاص جماعت کا تحفظ کر رہے ہیں، جو پارٹی باثر اقتدار ہے ان لوگوں کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، تحفظ کر رہے ہیں، ہر حوالے سے ان کو شیلٹر دے رہے ہیں. تو جو عوام ہے پھر چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ جو لیگی وزیر تھا قصور کا جو واقعہ پیش ہے، کتنے 250-300 تقریباً بچے کے ساتھ جنسی تشدد ہوا، جنسی زیادتی ہوئی، تمام میڈیا کا فوکس بھی رہا، وزیر اعظم اعلیٰ صاحب نے بھی نوٹس لیا، بہت اس کیس کو اچھالا گیا، لیکن بعد میں ہوا کیا؟ خدا پہاڑ نکلا چوہا کہ 250-300 بچے پر جنسی تشدد ہو جاتا ہے اور ثابت بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. تو قانون کی بالادستی کہاں گئی؟ وجہ کیا تھی کہ وہ جن کے ساتھ تشدد ہوا نا بچوں کا، وہ عام لوگ تھے نا،
وہ ہم لوگ تھے. دوسری طرف بارسل اقتدار پارٹی کا ایک نمائندہ تھا, تو آلریڈی پھر قانون ان گھر کی لونڈی تھی, تو جس طرف اشارہ ہوتا گیا اسی طرف قانون جو ہے وہ موم کے ناک تھی, اسی طرف وہ مڑتی گئی, وہ مڑتی جاتی ہے. اور اسی لیے کمزور لوگ کو کچھ نہیں ملتا, تفصیل نہیں ملتا, نہ ان کو انصاف ملتا ہے. جو طاقتور تھا وہ انصاف کو خرید لیتا, بلکہ اگر یہ توہین عدالت نہ ہو تو جا کے خرید لیتا ہے عدالت کو. پہلے لوگ کہتے تھے وکیل کریں, آپ وہ کہتے چھوڑو وکیل کیا کرنا, جج کر لیں, مٹھا مارے. جی ناظرین, یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں ڈاکٹر عاصم کا معاملہ سامنے آیا, جس میں تقریباً 500 ارب روپے کی کرپشن کا مسئلہ تھا, جس پر ڈاکٹر عاصم نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا, خود انہوں نے مانا کہ میں نے یہ کرپشن کی ہے. لیکن ان کو بھی اس کیس سے ضمانت مل گئی اور بیرون ملک جانے کا ان کو اجازت مل گئی کہ آپ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں, اور ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی. اور اس کے کرپشن کے علاوہ بھی ان پر تھا کہ انہوں نے کوئی دہشت گردوں کا علاج کیا ہے. ڈاکٹر عاصم پر یہ کیس تھا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہے اور ان کا علاج معالجہ بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد 500 ارب روپے کی کرپشن, ایسے بندے کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اور ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. مجھے تو یہ بھٹو صاحب سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیا بننے جا رہا ہے, قانون کیا, کہاں پہ ہے قانون؟ یہ صرف غریب کے لیے قانون ہے. سر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, ابھی آپ کی عمر بھی تھوڑی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جب آپ کو سمجھ آئے گی اس وقت شاید پانی پلوں کے نیچے کی بجائے اوپر سے بھی گزر چکا ہو. جیسے ڈاکٹر عاصم صاحب تھے نا, یہ دوسرا میں دیکھیے کہ جس مسوخ پر 450 ارب کی کرپشن کا تھا نا الزام تھا, اور دہشت گردوں کا علاج کرنے کا بھی ان کو الزام تھا, وہ بھی مصروف جیل میں تھے. تو پاکستان پیپل پارٹی نے ان کو صدر بنا دیا تھا اپنی جماعت کا, صبح سندھ کا. تو جب یہ معیار ہوں گے نا, یہ معیار ہوں گے, جتنا بڑا چور, جتنا بڑا ڈاکو, جتنا بڑا اس پر کرپشن کا, بادروانی کا, ناانصافی کا, یا دیگر جتنا بڑا جرم ہوگا اتنا ہی بڑا اس کو عہدہ دیا جائے گا, اسی قدر اس کو بڑے عہدے سے نوازا جائے گا, اور آئین اور قانون کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا جائے گا کہ تم قانونی جو ہے نا پیچیدگیاں اس میں الجھے رہو, اور ہم اس کو جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ مکھن میں سے, آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے, تو ہم اسے, اور وہی ہوا. کتنا فوکس تھا ڈاکٹر عاصم پر, کیا ہوا, ضمانت ہوگی نا, ضمانت ہوگی, اور اس کے بعد جلد ان کو بریت کا بھی پیمانہ مل جائے گا, وہ باعزت بری ہو جائیں گے, اور پھر ان کو بھی سونے کا تاج پہنائیں. اور بلکہ 1-2 روز قبل کچھ اخبارات پر میں نے پڑھی, دیکھا ان پر, اور سوشل میڈیا پر بھی آئے گئے, مصروف اپنی مسجد میں جماعت کرا رہے تھے. سبحان اللہ. ڈاکٹر عاصم جماعت کرا رہے تھے, اور ان کے پیچھے ان کے جو عملہ تھا وہ پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. میں آپ کو یار بتانا چاہتا ہوں, وہ نماز تھی یا کوئی کرپشن کا جنازہ تھا؟ یہ آپ جو اس کو جو مرضی آپ اس کو نام دے لے کہ وہ کرپشن کا جنازہ تھا جس کو پڑھا رہے تھے, یا کہ کوئی اور چیز, یا نماز. دیکھیے وہ پہلے بھی ایک نعرہ مشہور ہے نا, کرپشن کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, بلاول کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. اچھا, تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے, مصروف نماز پڑھا رہے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو نماز پڑھائی جا رہی ہے, جو امام ہے ان پر کتنا 450 کے قریب ارب کے قریب ان پر کرپشن کا الزام ہے. تو جو مقتدی ہیں پھر ان کو تو چل ایک ارب نہ صحیح تو کروڑوں کے الزام ان پر ہونے چاہیے نا. کروڑوں کے تو حقدار ہو, کروڑوں کے حقدار ہے نا, جن کا امام ہو جس پر 450 ارب کے کرپشن کے الزام ہو, تو ان کے جو مقتدی ہے پھر ان پر کروڑوں کے الزام ہونے چاہیے. ماڈل ایان علی کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. ماڈل ایان علی جو کہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھی اور رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھی. میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ بیرون ملک کا جو ہمارا قانون ہے دوسرے ممالک کا, اس میں منی لانڈرنگ جو ہے اس کی سزا موت ہے, کیونکہ وہ ملک و قوم کی معیشت کا پیسہ, ملک کا پیسہ جو بندہ چوری کر کے ناجائز طریقے سے باہر منتقل کرتا ہے, اس کو دوسرے جو ہمارے ملک ہیں وہ اس کی سزا اس کو موت دیتے ہیں. اب پاکستان کا یہ ہے کہ رنگے ہاتھوں ماڈل ایان علی گرفتار ہوئی, اور جس کسٹم انسپیکٹر نے اس کو گرفتار کیا
تقریباً 1 ماہ کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اب ماڈل جان علی کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ بھی اب ضمانت میں رہا ہو چکی ہیں. اب میرا خیال ہے دبئی بھی چلی گئی ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے جی، جب ماڈل جان علی کا نام آتا ہے نا، بہت سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور کچھ مخصوص لوگوں پر، اور وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ان کی خاص تھی جس وجہ سے وہ ان سے کام لیا جا رہا تھا، اور حکومتی پارٹی کے ساتھ اس معاملے پر ان کی گفت و شنید بھی ہو رہی تھی کہ اس کو بری کیا جائے، اس کو بہر جانے کی اجازت دی جائے. تو دیکھیے اس انسپیکٹر کو بھی قتل کر دیا گیا. تو یہ کہ پیغام کیا تھا؟ ماڈل جان علی کو کچھ عرصہ اس نے جیل کی کوٹڑیوں میں گزارا، بلکہ میں کہوں گا کہ اس نے جیل کی کوٹڑی کو انجوائے کیا یا زینت بخشی. اور اس کے بعد وہ عدالتوں ایک پراست تھا. یہ ایک پلٹنا جھپٹنا پلٹنا لوگ گھر بیٹھنے کا بہانہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا، شعر کا میں نے ستیہ ناش کر دیا، لیکن لبیل باب اس کا یہی تھا. تو وہ بھی ایک بہانہ تھا. کبھی ماڈل جان آ رہی ہے عدالت میں، پھر جا رہی ہے، پھر ضمانت نہیں ملی، پھر مل گئی، تاکہ لوگ مطمئن رہے کہ نہیں بہت کچھ ہوگا اور اب تو یہ نہیں بچے گی، یہ نہیں چھوٹ سکے گی، اس کے خلاف قانونی کار بھی ہوگی، یہ ہوگا فلاں ہوگا. اور اس بعد ہوا کیا؟ وہی ہوا جو بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو ضمانت مل گئی اور پھر اس کو بیرون ملک جانے کا اس کو پروانہ بھی مل گیا. تو وہ انسپیکٹر جس نے اس کو گرفتار کیا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا نا. کیا پیغام تھا، کیا میسج تھا؟ دوسرے لوگوں کے لیے میسج تھا، دوسرے لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ خبردار، اگر کسی نے وفادار بننے، قانون کا وفادار بننے کی، یا کسی نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کسی بھی افسر نے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا، کسی با اثر شخصیت پر ہاتھ ڈالا، کوئی طاقتور شخصیت کو اپنے پنجے میں جکڑنے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو اس انسپیکٹر کے ساتھ ہوا تھا. اس اندھی گولی نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. آج تک اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا. اس مقتول، اس شہید انسپیکٹر کے لاحقین برسا پر، اس کی بیوی پر، بچوں پر کیا گزرتی ہوگی. وہ ماڈل جان علی تو انجوائے کر رہی، بیرون ملک کی کھلی فضاؤں میں سانس لے رہی ہے، اور اس کو جس کو بن موت مار کر قبر میں پہنچا دیا گیا اور انصاف نہ ملا، قاتل سامنے نہ آ سکے، ان کے ورثہ کو کیا پیغام دیا گیا. اور ایسے حالات دیکھ کر کوئی جرت کرے گا ملک پاکستان میں ایمانداری کرنے کی؟ کوئی صداقت کا، شجاعت کا، بہادری کا، ایمانداری کا کوئی سبق پڑھنے کی جرت کرے گا کوئی افسر؟ کس کو اپنی جان عزیز نہیں، کس کو اپنے بیوی بچوں کا مستقبل عزیز نہیں؟ کون جرت کرے گا؟ جب پولیس افسران کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، جب اداروں کے ساتھ برہان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، کون جناب کسی پر ہاتھ ڈالنے کی زحمت کرے گا؟ کسی انسان نے اپنی جان بچانی ہے. یہ ایک واقعہ نہیں چور صاحب، ایسے کئی اور واقعات بھی. آپ ماڈل ٹاؤن کو دیکھ لیں، مثال لے لینا، سامنے ماڈل ٹاؤن کی مثال لے لیں. کیا ہوا؟ کسی کو انصاف مل رہا؟ وجہ کیا ہے؟ صرف جو ملزم ہے وہ باثر ہے نا. تو اس لیے قانون اور جوں کی چال سے بھی ایسا چل رہا ہے. نہ جانے کب تک تحقیقات ہوتی رہیں گی، کب تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے، کب تک یہ دودھ سے پانی کو الگ یا پانی سے دودھ کو الگ کرنے کی کوشش ہوتی رہے گی، اور اس پانی میں مدانی پڑی رہے گی، اور لاحقین جو ہے، لوگ جو ہیں، وہ دیکھتے رہیں گے. یہ قانون کی بالادستی ہماری. یہ جو ڈان لیکس کا معاملہ چل رہا ہے، اس پہ بھی آپ کیا سوچتے ہیں؟ بکروں کی قربانی ہوگی، یا وہ کیا کہتے ہیں، بکروں کی ماں کی بھی قربانی ہوگی؟ صرف بکروں سے تو کام نہیں چلتا، میرا خیال ہے بکرے کی ماں کو بھی پکڑنا چاہیے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، ایک سادہ سی بات ہے، اگر بکرے کی ماں کو پکڑا گیا، ہاں، بکرے کی ماں کی تو 6 کالے بھی ٹریس ہوئی ہیں وائبر پہ. بات یہ ہے کہ اگر بکرے کی ماں کو، ہم اوورال بات کر لیتے ہیں نا، اگر بکرے کی ماں کو پکڑ لیا جاتا ہے تو بکرے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ ماں کو زندہ رکھا جاتا ہے، ماں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ قربانی کے بکرے پیدا کرتی رہے. جب ضرورت پڑے ایک بکرے کی قربانی دے دی، اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے چل. اگر ماں پکڑ لی گئی تو ظاہر ہے پھر بکرے کہاں سے پیدا آئیں گے؟ تو چوری صاحب آپ اطمینان رکھیں، آپ مطمئن رہیں، اس میں بھی بکرے ذبح ہوں گے. ماں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی زحمت نہیں کرے گا، ماں کو نہیں پکڑے گا. صرف تو جو ہے نا طارق فاطمی صاحب، ان کا بھی عہدہ تبدیل کیا جا رہا ہے، یا ایک آدھا جس طرح راؤ تحسین ہے سیکرٹری تھے ان کو ایک آدھے کی قربانی دے دی جائے گی، اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور لوگ واہ کرتے رہیں گے. دیکھیں جی انہوں نے فلاں کو ہٹا دیا. پرویز رشید صاحب جو ہیں
جو شاید بکرے کی ماں تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ بکرے کی ماں کے ساتھ ساتھ تھے، وہ اس کو بھی بری ذمہ قرار دے گیا ہے. تو یہ کیا تماشا ہے؟ یہی تو تماشا ہے نا، یہی تماشا لگا ہوا ہے کہ جو طاقتور سے کوئی نہیں پوچھتا بھائی. یہ بہت سیریس مسئلہ تھا، یہ بہت سیریس مسئلہ تھا، یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا. یہ ہمارے قومی ادارے کے راز جو لیک کر انہوں نے کیا ہے. تو اس بار پتہ نہیں بہت کیا سوچ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے. تو یہ بہت سیریس معاملہ تھا. وہ جو وطن کی خاطر قربان ہوئے ہمارے پاک آرمی کے نوجوان، ملک کی آبرو کی خاطر قربان، ملک کی عزت آن آبرو کے لیے جنہوں نے اپنی جان دی، ملک کی حفاظت کرتے کرتے جان دیں گے، وہ کیا سوچیں گے؟ ان کے لواحقین کیا سوچیں گے؟ ان کی مائیں، جوان بیٹوں کی مائیں کیا سوچیں گی کہ ایک طرف تو ان کے بیٹے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، ملک کی آن شان کو بچاتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اغیار کو اپنے راز دیے جا رہے ہیں. پتہ نہیں ادارے کب جاگیں گے. ادارے نامی تو شاید نہیں رہے گی، تباہ ہو چکے ہیں. اگر ادارے ہوتے، اگر قانون کی بالادستی ہوتی تو کسی کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہی تو المیہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے، بلکہ بڑے لوگوں کی بالادستی ہے، بڑی شخصیات کی بالادستی ہے. جو بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں، انہوں نے ہر چیز کو اپنے پنجے میں جکڑ رکھا ہے. جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے اس کو پنجے کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتے ہیں، جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. ہر چیز ان کی مٹھی میں. کیسے کسی کو انصاف ملے؟ کیسے بالادستی؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ آج ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں میاں محمد شہباز شریف جی، انہوں نے آج تقریباً 5 شہروں میں فری وائی فائی کا افتتاح کیا ہے، جو کہ پارکس میں اور مختلف جو ہاسپٹل ہیں ان میں سرکاری عمارتیں ہیں، اس پر جو فری ہاٹ اسپاٹ وائی فائی انٹرنیٹ جو سہولت ہے وہ لوگ استعمال کر سکیں گے. یہ بھی کوئی کروڑوں اربوں روپے کا منصوبہ ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ایک غریب مزدور، ایک ریڑھی والے کو اس پر جو یہ کروڑوں اربوں روپے لگائے گئے ہیں، اس سے ایک عام بندے کو، پاکستان کے عام شہری کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی وہی فائدہ پہنچے گا نا کہ اگر روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لے. مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر روٹی نہیں ملتی، بادشاہ کے شہنشاہ کی بیٹی نے کہا تھا نا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں. کوئی بات نہیں. اسپتال میں علاج کی صورت نہیں میسر آتی، وائی فائی کوڈ چلا لیں، فیس بک چلائیں، انجوائے کریں. اگر اسپتال میں بیڈ نہیں تو کوئی بات نہیں، وائی فائی کوڈ کنیکٹ کریں، مرض اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اگر تھانے انصاف نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، وائی فائی کنیکٹ کریں، آپ انجوائے کریں، فیس بک چلائیں، انجوائے کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کیا یہ بنیادی سہولتیں دی جا نہیں رہی؟ کہیں وائی فائی چلا دیا، کہیں پل بنا دیا، کہیں کوئی اور تماشا لگا دیا اور کہا کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا مارکا مارا. بھائی بنیادی ضرورتوں کو پہلے پورا کریں. پہلے جو انسانی جان کو بچانے کے لیے ضروری چیزیں پہلے ان کو یقینی بنائیں. ہسپتالوں میں تو بیڈ نہیں ہے، ہسپتالوں میں تدویات میسر نہیں نا. یہ ہمارا اکاڑے کا 2-4 دن پہلے ایک معاملہ سامنے آیا تھا. اس میں اکاڑے اسپتال میں، جو ڈسٹرکٹ اسپتال ہے اکاڑا کا، اس میں جناب جو مریض تھے وہ نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، فرش پر لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے لواحقین تو ڈرپیں پکڑ کر کھڑے تھے اور وہ لیٹے ہوئے تھے. جب اسپتالوں میں ایسا حالات ہوں گے، اسپتالوں میں ایسے حالات ہوں گے، ادویات نہیں ہوں گی، بیڈ نہیں ہوں گے، ایمرجنسی کی کوئی نام کی چیز نہیں ہوگی، اس وقت وائی فائی کنیکٹ کر کے، اور پھر وہ ایک غریب جو ہے ریڑھی لگاتا ہے، ایک جو غریب ریڑھی لگاتا ہے، جو سارا دن سڑکوں پر چلتا پھرتا ریڑھی لگاتا ہے، وہ اس وائی فائی کو کیا کرے گا؟ اگر کسی کو انصاف نہیں مل رہا تو اس وائی فائی کو کیا کرے گا؟ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ بنیادی جو ضرورتیں ان کو پورا کیا جائے. غربت کتنی ہے؟ یہ آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی نا کہ وہ کہاں کا آدمی تھا جس کے 5 بچے تھے، اس نے زہر کھا کر، اس نے، ہاں وہ میں نے بھی خبر آپ نے پڑھی ہے. 5 بچے تھے ایک آدمی کے، غربت سے تنگ آ گیا اور اس نے 5 اپنے بچوں کو زہر دے کر خود بھی زہر نکل لیا اور وہ کھا گیا، زہر کھا کر وہ مر گیا. تو یہ ہے ہمارے ان حکمرانوں کی گڈ گورننس. یہ ہے پاناما لیکن کے فیصلے پر خوشی کا لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بنیادی جو ضرورتیں وہ نہیں مل رہی، لوگ بھوک سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب وائی فائی، اور یہ جو ہے نا صرف ان کے لیے تو پورا پنجاب لاہور ہے نا. یہ جو جنوبی پاکستان پنجاب ہے، یہ کتنے شہر ایسے ہیں جہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں. آج بھی جنوبی پنجاب کے علاقے میں جانور، کتے، بلیاں، جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں. یہ ان کی کارکردگی اور گڈ گورننس. یہ روتے ہیں وائی فائی کنیکٹ کرنے کو. بھائی کوئی جس کے پیٹ میں روٹی نہیں،
جس کے پیٹ میں روٹی نہیں، اللہ کہتا ہے اور اللہ کے نبی بھی کہتا ہے کہ اگر بھوک لگی تو نماز نہیں اس کے آدمی کی ہوتی، پہلے روٹی کے بعد میں نماز پڑھ لے. تو جس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ بجائے یا وائی فائی کنیکٹ کرے، وائی فائی کو کیا کرے گا؟ اس لیے یہ جو اتنے اربوں خربوں روپے ضائع کرتے ہیں نا وزیر اعلیٰ صاحب، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ان کو کبھی سستی روٹی پر، کبھی تندور لگانے پر، کبھی کسی اور پر اس طرح کا کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ جو پیسے یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے، دیکھیے اگر ایک عام اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر 10 کروڑ روپے خرچ آیا ہے اس وائی فائی کنیکٹ کرنے پر یا جتنا بھی منصوبہ تھا، ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا کتنا خرچہ ہوگا، اگر وہی 10 کروڑ کو 100 خاندان پر تقسیم کر دیا جاتا تو چلو صاحب کتنے لوگوں کا روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا، کتنے لوگوں کا جو چولہا تھا وہ جل پڑتا. تو اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر، جڑوں کو چھوڑ کر یہ شاخیں کاٹتے ہیں. شاخیں کاٹنے سے کیسے درخت غربت کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا درخت کیسے ختم ہوگا؟ نہیں. اگر آپ نے مسائل حل کرنے ہیں تو جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ان کو حل کریں تاکہ غربت ختم ہوگی تو وائی فائی بھی کنیکٹ ہوتا رہے گا، غربت ختم ہوگی، مہنگائی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، اسپتال میں ادویات ملیں گی، بیڈ ملیں گے، لوگوں کو مفت تعلیم ملے گی، مفت علاج ہوگا، تھانوں کچہریوں میں انصاف ملے گا تو لوگ خوشحال ہوں گے. تب وائی فائی بھی مزہ دے گی. جب چھتر پاڑ رہے ہوں گے تھانے میں یا ایک سیل ہاتھ میں اپلیکیشن پکڑے کھڑا ہے اس کو انصاف نہیں ملے، وائی فائی کیا کرے گا؟ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے. میں خود ایسے کئی ہاسپٹل میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے جہاں پر لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی، بیڈ نہیں مل رہے، لوگوں کو کچھ سکون نہیں ہے. ایک ڈاکٹر ہے جس پر 500 مریض ہیں، اور وہ ایک ڈاکٹر 500 مریضوں کو چیک کرے، یا اگر کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو وہ ایمرجنسی والے مریض کا کیا بنے گا. ایسے کئی اسکول میں نے دیکھے ہیں جس کی 4 دیواری نہیں ہے، بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی. ایک طرف تو میٹرو بن رہی ہے، ہمارے جو سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، لیکن جب تک لوگوں کو اس پل پر چلنے کی تمیز نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، روٹی نہیں ہوگی، روزگار نہیں ہوگا، تو وہ ایک بچہ پل پر جا رہا ہے، اس کے پیر میں جوتا نہیں ہے، تو اس پل کو کیا کرے گا؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے، سوچنے والی چیز ہے. قانون کی جہاں تک میں بات کروں تو ہم ایک امید کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی اس ملک کو کوئی ایسا مسیحا اللہ کی طرف سے مل جائے. اللہ کی طرف سے میں کہوں گا، کیونکہ ہمارے عوام تو جو ہے، عوام کو چاہیے، عوام شاید کوشش نہیں کر رہی، نکل نہیں رہی. میں کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے شاید کوئی مسیحا مل جائے جو اس ملک کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، کوشش کرے، اور اس عوام اور قانون کی بالادستی ہو، غریب کو انصاف ملے، غریب کو روزگار ملے، روٹی ملے، کپڑا ملے، ادویات ملیں، تعلیم ملے، تو شاید یہ پاکستان مزید ترقی کر سکتا ہے. نہیں تو یہ جو ہم نے باتیں کی، پھر آئندہ سالوں میں بھی یہی واقعات ہوں گے، یہی وڈیرا سسٹم ہوگا، یہی سیاستدان ہوں گے، یہی ناانصافیاں ہوں گی. غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا، امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جائے گا. انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جی ناظرین، آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے لگا ہے. مجھے قمر چودھری کو اجازت دیجیے. آئندہ نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.